نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج بروز منگل 29 ذی القعدہ کی تاریخ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو دن آ رہے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن، ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قسم اٹھائی ہے کہ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، وقت فجر کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ ولیال عشر، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی مجھے قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھا کر ان 10 دنوں کی شان کو بہت ہی زیادہ عزت اور اس کو مقام اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ تو یہی بات تمام ائمہ کرام فرماتے ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر، امام مجاہد رحمہ اللہ، سلف خلف سب اسی کے قائل ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان راتوں کی اللہ کا قسم کھانا یہ عشرہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اتنا بڑی قسم اللہ نے اٹھا لی تو اس کی فضیلت کے لیے بہت بڑا یہ اعزاز ہے۔ اور ان 10 دنوں کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان دنوں کے اندر تمام جو بنیادی عبادات ہیں، خصوصاً نماز ہے اور اس کے ساتھ جو ہے حج ہے اور صدقات ہے، یہ بنیادی عبادتیں جو اس ماہ کے اندر ان 10 دنوں کے اندر یہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ان 10 دنوں کی فضیلت کا ایک بہت بڑا اور سبب بھی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت یہ ہے کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل جو عبادت ہے وہ جتنی ان 10 دنوں میں اللہ کو زیادہ منظور اور اللہ کو پسند ہوتی ہے، نفل عبادت جو ہے باقی دنوں میں اللہ کو اتنی عزیز اور پیاری نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر روزے رکھیں، کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر صدقات و خیرات اور نوافل کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحابہ کا معمول بھی تھا کہ صحابہ ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما گلیوں میں بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، کثرت سے تکبیریں پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کی تکبیرات کے الفاظ فرماتے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، سورہ حج کے اندر فرمایا کہ ان معلوم دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے، آج ذی القعدہ کی آخری تاریخ ہے، یہ آج منگل شام کو چاند نظر آ جائے یا بدھ شام کو، تو آپ نے آج ہی سے کیا کرنا ہے کہ اپنے ناخن، اپنے بال جو غیر ضروری ہیں یا جو آپ نے کٹوانے ہیں وہ کاٹ لیں، ناخن ہیں، اپنی مونچھیں ہیں، اپنے سر کے بال ہیں، اپنے بغلوں کے زیر ناف بال سارے جو ہیں غیر ضروری بال کٹوا لیں اگر آپ نے قربانی کا ارادہ کرنا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے وہ فرمایا کہ رک جائے۔ تو یہ روایت سے مسلم شریف کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن بھائیوں نے قربانی کرنی ہے، آج منگل ہے، کل بدھ ہے، یہ چاند آج منگل شام مغرب کے بعد نظر آ جائے یا اسی طرح بدھ شام کو نظر آ جائے، تو آپ اپنے بال، اپنے ناخن، اپنی حجامت کرا لیں اگر آپ نے قربانی کا ارادہ ہے آپ کا۔ اگر آپ قربانی کرنا طاقت نہیں ہے، ان چیزوں کی پابندی کریں، اللہ پھر بھی آپ کو ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی مجاہد الحق اسپیچ۔